دیکھ رہے ہیں کہ بادل آتا ہے، بادل کی گول کے گول آتے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے ہم آج کے خطبے میں اسی کا ہم احاطہ کریں گے، جب کون سے اعمال ہیں جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے، اگر گاؤں والے، قریے والے ایمان لے آتے، ایمان کا جو حق ہے، اگر مومن ہو جاتے، پکے مومن ہو جاتے، وَاتَّقَوْا تقویٰ اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرتے، ان کاموں سے جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرتے، ان کاموں کو کرنے حکم کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس پر آسمان کے برکات کھول دیتے، ہم ان پر آسمان کے برکات کھول دیتے، یعنی آسمان سے بارش برساتے۔ برکات سے مراد یہاں پہ قطر ہے، یعنی بارش ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ برکات سے مراد بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر اہل بستے والے، گاؤں والے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، ایمان کا جو حق ہے، پکا متقی ایمان والے بن جاتے، تقویٰ اختیار کر لیتے، اللہ ماتا ہے ہم اس پر آسمان سے بارش برساتے، اور جب بارش ہوتی پھر زمین سے ہم جو ہے گلے اگاتے۔ اللہ فرماتا ہے آسمان سے بارش برساتے پھر زمین سے گلے نکلتے، انسان جو ہے خوشخرم ہوتا، انسان کی حاجات پوری ہوتی۔ انسان آج جو ہے اس موسم میں گرمی سے پریشان ہے، آدمی کو کہیں قرار نہیں ہے، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے، انسان پریشان ہوا کرتا ہے۔ بارش ہوتی ہمارے جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں آرام ملتا، راحت ملتی، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے بارش ہوتی ہماری کھیتیاں ہوتی۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، آپ کھیتوں میں جائیے، آپ جو ہے جب آپ جو ہے جب آپ چراہے جائیے آپ دیکھیں گے پورے کے پورے کھیت یوں ہی پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کسانوں نے بیج بویا تو ہے، ان کے بیج سوکھ رہے ہیں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی کہ لوگ روک سکیں۔ آخر یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر بستی والے، اگر قریہ والے ایمان لے آتے، ایمان کا جو حق ہے اسے ادا کرتے، تقویٰ ادا کرتے، اس پر آسمان کے بارش باتیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایمان کو صحیح طرح سے ایمان نہیں لائے، ان تقویٰ اختیار نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال کے نتیجے میں ہم سے پانی بارش کو روک لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، کوئی قوم چاہتی ہے جب آسمان سے بارش برسایا جائے، وہ چاہیے کہ جو ہے تقویٰ اختیار کرے۔ یاد کیجئے قوم نوح کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ قوم نوح جب حضرت نوح نے اپنی قوم کے اندر 950 سال دعوت دی تھی، کہا تھا اے لوگوں ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو ایک مانو، کہ تمہارا مشکل کشا ہے، ہاتھ روا ہے لیکن ایمان والا ہے۔ تم جو پوچھتے ہو ود کو، سوا کو، نسل کو، انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ کی بات کرو۔ انہوں نے 950 سال دعوت دی تھی لیکن ان کی دعوت سے بہت کو ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نوح نے دعا کی تھی، ان پر قحط آ گیا تھا، ان سے بارش روک دی گئی تھی، بارش بند ہو گئی تھی۔ تو ایسے موقع پر جب قوم پریشان ہو گئی، بارش روک دی گئی، تو قوم جو ہے یوسف کہتے نوح کے پاس آئی تھی، کہا تھا اے نوح دعا کر دیجئے، اے نوح دعا کر دیجئے کہ بارش برسایا جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ پانی کی قلت ہو گئی ہے، پانی میسر نہیں ہو رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت نوح نے جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی، نوح نے کہا تھا کہ اے لوگوں اپنے رب سے معافی طلب کرو، پہلے ایمان لے آؤ، اب ایمان کو مضبوط کرو، تقویٰ اختیار کرو، اپنے گناہوں کی معافی کرو۔ ایسا کرو گے آسمان سے بارش برسے گی۔ یہاں ایک نقطہ نکلا، ایک باریکی نکلی، اگر کسی قوم کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے تو چاہے استغفار کرے، توبہ کرے۔ توبہ استغفار ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بارش ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر ہم اس برسات کے موسم میں، عین برسات کا موسم ہے، ابھی حق تو یہ تھا کہ ہمارے
ہمارے کھیتوں میں پانی ہوتا, ہماری گلیاں ہوتی ہیں, ہمارے نالے اور نہر ہوتے ہیں, پانی سے بھرے ہوتے, لیکن آج نالے اور نہر کا معاملہ یہ ہے سوکھے ہوئے ہیں. اگر اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ نبی اب کہہ دیجئے اگر لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم پانی برسایا جائے تو استغفار کرو, توبہ کرو. استغفار اور توبہ ہی وہ چابی ہے, وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب کمتا ہے, اللہ ناراضی کمتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نزول کا بہت بڑا سبب ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں, حسن بصری بہت تابعی ہیں, ان کے پاس جو ہے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. اسی فتنہ میں ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے حضور دعا کر دیجئے, بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط پڑا ہوا ہے, کھیتیاں جو ہے سوکھ رہی ہے, لوگوں کو پانی میسر نہیں ہو رہا ہے, دعا کر دیجئے. حضرت حسن بصری نے کہا اے لوگوں توبہ کرو, اے لوگوں استغفار کرو. دوسرا آدمی آیا, کیا حضور ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے, ہم اولاد سے محروم ہیں, دعا کر دیجئے. حضرت حسن بصری نے کہا تھا توبہ کرو, استغفار کرو. تو پھر تیسرا آدمی آیا, نے کہا حضور فاقے پڑ رہے ہیں, گھر میں غریبی ہے, کھانے میں سے نہیں ہو رہے ہیں, ہمیں فاقے پڑتے ہیں, ہمیں کئی رات بغیر کھائے سونا پڑتا ہے, ہمارا یہ حال ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, یہ معاملہ کر دیجئے. حضرت بصری نے کہا تھا استغفار کرو. معلوم ہوا کہ استغفار بہت ہی اہم چیز ہے, توبہ بہت اہم چیز ہے. یہ وجہ کب دیکھتے ہیں اللہ یہ باتیں ہیں کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ رسول کے باوجود میرا معاملہ یہ ہے مدینے میں 100 بار جو استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اندازہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے, گناہوں سے مکمل طور سے بیزار تھے, گناہوں سے الگ تھے, اس کے باوجود کا معاملہ یہ تھا کہ اب 100 بار توبہ کیا کرتے تھے, استغفار کیا کرتے تھے. ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم کتنا توبہ کرتے ہیں. ہم انسان گناہوں کے پتلا ہے, گناہ سر تاپا, گناہ جب کر کے صبح سے شام تک یعنی کتنی بڑی قیمتیں کرتے ہیں, کتنی چگلیاں کرتے ہیں, یعنی کتنے جھوٹ بولتے ہیں, یعنی کتنی برائیاں کرتے ہیں. ہمارے پاس موبائل ہے, یعنی کتنی برائیاں کرتے ہیں, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے استغفار نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ استغفار کرنا, توبہ کرنا انبیاء کا شیبہ ہے, انبیاء کا طریقہ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بارش روک دی گئی ہے, اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ بارش روکنا یہ بھی عذاب ہے, بارش کا زیادہ ہونا یہ بھی عذاب ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کو